مفتی صاحب، غوث پاک کی 11ویں شریف منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں جو کھانا بنتا ہے اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ غوث پاک کی جو 11ویں منائی جاتی ہے تو کچھ لوگ تو 11ویں مناتے ہیں اور کچھ لوگ 11ویں منانا ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کو نہیں مناتے ہیں۔ تو 11ویں میں بہت سارے لوگ کھانا بھی بناتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اس کے ثواب کو غوث پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو کھانا یا کھانا کھلانا یہ اچھا کام ہے۔ کھانا کھلانا اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ بھئی کھانا کھلانے کا تو اسلام نے حکم ہی دیا ہے کہ آپ کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس 11ویں کے کھانے کو ضروری سمجھ کے کھلانا، یہ سمجھ کے ایک بلا وجہ اس پر اتنی زیادہ شدت اختیار کرا دینا کہ غریب آدمی جس کے پاس خود کھانے کو موجود نہ ہو، آپ اس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ رکھ دیں کہ نہیں، آپ کو بنانا ہی بنانا ہے ورنہ آپ غوث پاک کے ماننے والے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ نے 11ویں کا کھانا نہیں بنایا، دیگ نہیں بنائی، تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے یا آپ غوث پاک کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اسلام میں پسندیدہ تھوڑی ہیں۔ بھائی اگر اس کے پاس کھانے کو ہے اور وہ کھلانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کھلا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ثواب ہماری طرف سے ہدیہ ہے غوث پاک کو یا مدار پاک کو یا کسی بھی بزرگ کی طرف، اس ثواب کو منسوب کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں شدت اختیار کرنا کہ تمہیں کھلانا ہی کھلانا ہے، اب وہ قرضہ لے کر اس مجبوری میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سنیت سے نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بدعقیدہ بتا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر فتوے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں غوث پاک کا دشمن بنا دیا جائے، تو وہ قرضہ لے گا ادھر ادھر سے، چاہے وہ 2 ہی کلو پھر بنائے، پھر وہ بناتا ہے، پھر پورا اہتمام کرتا ہے، پھر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے کھلاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو کھانا کھلانے والوں کو اور کھانے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کھانے کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کیا کرو۔ تو روٹی کی یعنی کہ روٹی جو کھانے والی چیزیں ان کی عزت کرنا لازم ہے، یہ رزق ہے، اور اللہ نے جس رزق کو عطا فرمایا ہے اس کی جب آپ ناشکری نہیں کر سکتے تو اس کی بے ادبی کرنے کی اسلام اجازت کہاں سے دے گا؟ تو اگر آپ اس کو پنیوں میں بھر بھر کے لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں اور اس کو نام دے دیا آپ غوث پاک کی محبت کا، کہہ رہے ہیں ہم نے غوث پاک کے لیے لٹا کے رکھ دیا، تو یہ لٹانا یہ اڑانے کے مطلب میں نہیں آئے گا کہ آپ چھت پہ کھڑے ہو گئے یوں کر کے بریانی اڑا رہے ہیں۔ یہ بالکل قطعی طور پر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کھانے کی بے ادبی کریں۔ پنیاں پھٹتی ہیں، کسی کے منہ پہ لگ رہی ہے، زمین میں آ رہا ہے، پیروں پہ آ رہا ہے، پیر اس پہ پڑ رہے ہیں، چاول گر رہے ہیں، پیر اس پہ پڑ رہے ہیں، کتنی بے حرمتی اور بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو یار یہ تھوڑی طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، کھانا کسی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو کھانا کھلانے میں اسلام میں بالکل اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ آپ دسترخوان لگائیں، دعوت کریں، روز کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلا کے لوگوں کو کھلائیں کھانا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ کے کر لینا کہ قرآن و حدیث میں یہ کرنا ضروری ہے ورنہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ داخل اسلام نہیں بلکہ خارج اسلام ہو جائیں گے، تو یہ سب چیزیں جو علماء سو ہیں نا، ان کی زیادتیاں ہیں۔ انہوں نے اتنا مشکل دین کو بتا دیا ہے کہ بس یہ جو کر لے وہ پکا جنتی ہو گیا، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو ارے پھر تو اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کی عبادتیں بھی بیکار، اس کا روزہ اور سب کچھ اس کا بیکار ہو جائے گا اگر اس نے یہ نہ کیا۔ تو یار یہ ذہن آپ نے بنایا ہوا ہے لوگوں کا، اور آپ نے بھی، تو خدارا آپ دین سمجھیے کہ دین کیا ہے۔ کھانا کھلانا یہ اچھی بات ہے، آپ کسی کی بھی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا تو کھانا حرام۔ کیوں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے بہتا ہوا لہو اور سور کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسی چیز جس کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ آپ کسی کی طرف بھی اس ثواب کو منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم غوث پاک کو یہ ثواب ان کی طرف ان کو ہدیہ میں دینا چاہتے ہیں، ہم کھلائیں گے اور اس کا ثواب غوث پاک کو ہماری طرف سے ہدیہ ہو جائے، ہماری طرف سے ہم ان کو نذر کریں گے، تو اس میں بھی جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کے ہی نام سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کیا جائے گا۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی بھی نام سے ذبح کر دیں تو وہ جائز نہیں۔ کسی نبی کے نام سے ذبح کر دیں، کسی ولی کے نام سے ذبح کر دیں، کسی صحابی کے نام سے، کسی بھی نام سے اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو وہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ ہاں، تو وہ چاہے وہ 11ویں میں کھانا بنتا ہے یا وہ 17ویں میں کھانا بنتا ہے یا جب بھی کھانا بنتا ہے، اور اس میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہی نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہو گیا، تو حرام کیوں ہو گیا؟ ہم غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، ہم بسم اللہ
اللہ اکبر کہہ کے جانور تو اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے ثواب کو ہم کسی ولی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھانا ان کی طرف سے کھلا سکتے ہیں، لیکن جو یہ بلا وجہ کے جو کام آس پاس لگے ہوئے ہیں ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کھانے کی بے ادبی کریں کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو ضروری سمجھ کے کریں کہ یہ شرعاً بالکل ضروری ہے، تو اس چیز کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، آپ کھانا کھانے سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، کھلانا بہت اچھی بات ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیے اور یہ ان کی محبت میں کریے تو بڑی اچھی بات ہے، اور ان کی محبت میں اس کھانے کے ساتھ ساتھ خدا را نماز بھی پڑھیے، عبادتیں بھی کریے۔ ان کی ساری زندگی نمازوں میں گزر گئی، آپ 5 ہی وقت پڑھو۔ انہوں نے ساری زندگی قرآن دین اسلام پھیلایا، آپ کم سے کم اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو بتاؤ۔ یہی اصل ماننا ہے غوث پاک کا، یہی اصل ماننا ہے حضور سیدنا بدی الدین قطب المدار کا، یہی ماننا ہے اولیاء کرام کا۔ اور صرف ہم زبانی طور پر مانتے رہیں اور 11ویں آئی ہم نے بس کھانا بنا لیا، یا اس کے علاوہ پوری سال ہمیں نہ نماز سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ دین اسلام سے مطلب، اور اگر کوئی اس بات کو کہہ دے تو پھر لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، ارے یہ تو بدعقیدہ ہو گئے، ارے یہ تو ہماری اس کے خلاف ہو گئے۔ بھائی خلاف نہیں، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ضروری کام ہے ان کو بھی مضبوطی سے پکڑو، تاکہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ تو لو صحیح سے میرے بھائی، صحیح سے پکڑو تو، تاکہ قیامت تک آپ اس دامن کو پکڑے رہیں اور قیامت کے دن بھی آپ ان کے سائے تلے رہیں۔ یہ جب ہوگا جب آپ غوث پاک سے دلی محبت کریں گے، جو انہوں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، جو بھی باتیں انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق سب دین بتایا ہے آپ اس کے مطابق چلیں گے، تب آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ صرف زبانی طور پر آپ کہنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، اور 11ویں کے موقع پر جو لوگ کھانا بناتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں اور اس کا ثواب غوث پاک کی طرف ہدیے میں اس کو منسوب کرتے ہیں دیتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔